ہمارے یہاں ویکلی، ایئرلی اور ڈیلی کا تصور ہے، وہ دوسرے کے ہاں منتھلی اور صاحب ایئرلی اور اوکیزنلی موقع کے اعتبار سے وہ ساری باتیں ہیں۔ تو اب مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھنی پڑے گی، جب خدا کی نعمتوں کا استعمال 24 گھنٹے ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت کی پرستش کا تصور بھی دماغ پہ 24 گھنٹے رہے کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اسی نے مجھ کو پیدا کیا ہے، مجھ کو واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہی کہتا ہے کہ ہم سب اسی کی طرف سے آئے اور پھر ہمیں اپنا چھوٹا سا کام کر کے دنیا میں پھر اسی کی طرف واپس ہمیں لوٹ کے چلا جانا ہے، اور جو کچھ بھی میں نے یہاں کیا ہے اس کا سارا حساب کتاب لیکھا جوکھا اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں عورت اور مرد کے دماغ میں تصور رہے، یہ حدیث پاک ہر گھر میں لکھی بھی رہنی چاہیے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ مسلمان نہیں، بندے کا پاؤں قیامت کے دن اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا۔ یہ بنیادی بات، اس کو گرہ باندھ کے آپ رکھ لیں۔ اس کے بعد ہر ماں بہن عورتیں بھی اس کو گرہ باندھ کے رکھ لیں، یہ جلسہ کھیل اور تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہے فکر آخرت جگانے کی جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو اپنے مقصد حیات کو معلوم کرنے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اپنے گناہوں کے داغ کو مٹانے کے لیے 2 قطرے آنسو بہانے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی محترم کے ارشادات کے سننے کی جگہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا ٹھہر کر کے میں اس پر تبصرہ کر رہا ہوں، مگر پہلے میری وہ بات مکمل ہو جائے جس کا میں نے آغاز کیا تھا کہ میرے بچے آج مدارس کے بارے میں، جلسے کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں کہ جلسے میں انجوائے کیا جائے، اس لیے انجوائے جس بات سے ہوتی ہے اس بات کو بچے ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ہے فکر آخرت جگانے کی جگہ، قرآن پڑھنے کی جگہ، حدیث پڑھنے کی جگہ، اور ہم کیوں پیدا ہوئے یہ بات بتانے کی جگہ۔ لیکن آج چور دروازے سے یہاں پہ انجوائے کرنے کی باتیں آ گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ اگر آج اس پر پہرا نہیں لگایا گیا تو صرف بھیڑ جٹانے کے لیے، مولانا کے نام پہ اگر بھیڑ نہیں جٹے، قرآن حدیث بیان کرنے والے کے نام پہ اگر بھیڑ نہیں جٹے، ممکن ہے کہ صرف بھیڑ جٹانے کے لیے کہیں کسی ایکٹر کا سہارا نہ لینا پڑے۔ بھیڑ جٹانے کے لیے جس طرح آج قوال اور قوالہ کا سہارا لیا جاتا، آج ہی ایک بندہ بولا کہ لڑکے کہہ رہے تھے کہ عرس کے موقع پر قوالی عورتوں کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں، مولانا کی تقریر کروائیں گے تو کیا بھیڑ ہوگی، کیا لوگ آئیں گے کیا؟ یعنی صرف بھیڑ جٹانے کے لیے ایک عورت قوالہ کو بلایا جاتا ہے اور رات بھر لوگوں کی آنکھ کے زنا کرنے کا اہتمام کروایا جاتا ہے، چونکہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، ان کی باتیں سننا یہ کان کا زنا ہے، اور پھر ان کو ہاتھ سے چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پیسہ خرچ کر کے، پوسٹر شائع کر کے، لوگوں کو بلا کے رات بھر آنکھوں کا گناہ اس سے کروایا گیا، اور پھر اس لیے کہ بھیڑ جٹے، اور اس بھیڑ جٹنے کے بعد پھر وہ اپنی نیتا گری کی دکان وہ چمکاتے ہیں، کیونکہ اس کو کل وارڈ کونسلر میں اٹھنا ہے، اس کو گرام پنچایت کا الیکشن لڑنا ہے، اس کو مکھیا بننا ہے، اس کو سمیتی بننا ہے۔ کس قدر ایک ناپاک مقصد کا استعمال ایک پاکیزہ جلسے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پھر اس سوچ پر اس کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔ تو خیر، یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں لوگوں کی سوچ دھیرے دھیرے کھیل تماشے کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے، مگر چاہے دنیا کے لوگ کچھ بھی کریں، مگر اذان بند نہیں ہوگی، نماز کا نظام بند نہیں ہوگا، جلسہ میں تقریر کا اہتمام بند نہیں ہوگا، ایک بھی نمازی آئے نہ آئے مگر اذان ہوتی رہے گی۔ اسی طرح ایک بندہ جلسے میں آئے نہ آئے مگر اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے گا، بیانات ہوتے رہیں گے، قرآن حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 سال سے لوگوں نے جلسہ روکنے کی کوشش کی، لوگوں نے مسجدوں کی تعمیر کو بند کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے مدارس کے سسٹم پر پہرا لگانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ایک مسجد شہید ہوتی ہے، ہزاروں نئی مسجدیں تعمیر ہو جاتی ہے۔
ایک مدرسے میں تالا لگتا ہے، ہزاروں نئے مدرسے قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک جلسہ بند ہوتا ہے، سینکڑوں نئے جلسے قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ آج 25-30 سال سے میں اس جلسے کے ممبر سے میں خطاب کر رہا ہوں، لیکن جس علاقے میں ایک بار گیا، اگر لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب کی باتیں اب اس علاقے میں ہو گئیں، اب دوبارہ نہیں ہوں گی، ایسا نہیں کہ جلسہ بند ہو گیا۔ اگر ایک سال 100 جلسے ہوئے تو دوسرے سال 150 جلسے ہو جاتے ہیں، تیسرے سال 200 جلسے ہو جاتے ہیں، چوتھے سال 250 جلسے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک علاقہ بند ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں جلسے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو دین اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، ساری دنیا مل کر اس دین کا نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا پائے گی دنیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکلوتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اسلام اس اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ 1500 سال سے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ جتنا لوگ اسلام مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی ہی شدت کے ساتھ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر گوشے میں، ہر ملک میں، ہر گھر میں اسلام کا پیغام عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چونکہ جلسہ اسی اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ایک کوشش ہے، تو چاہے سارے لوگ مل کر اسے دبانا چاہیں، لوگ بخیل ہو جائیں، اس گاؤں کے لوگ سست ہو جائیں، اس گاؤں کے لوگ کام چور ہو جائیں، اس گاؤں کے لوگ ڈرامہ، سنیما، قوالی میں دلچسپی لینے لگیں، اور ایسا نہیں کہ دنیا کے سارے گاؤں کے لوگ اسی طرح کے ہو جائیں، یہ کام چور ہو جائیں، یہ بخیل ہو جائیں، یہ پیسہ خرچ کرنے سے ڈر جائیں، مگر ہزاروں گاؤں ایسے پیدا ہو جائیں گے جس گاؤں میں چھوٹی سے لے کے بڑی کانفرنس ہوگی، اور جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا، جہاں مصطفیٰ پہ درود کی محفلیں سجائی جائیں گی، جہاں قرآن اور احادیث کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اس بات کو آپ گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ چاہے مسلمان اب اسلام کا نقصان پہنچائے، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، بد عمل مسلمان کا بگڑ جائے گا۔ چاہے دنیا کے کفار اور مشرکین مل کر اسلام کا نقصان پہنچانا چاہیں، یا تو وہ کفار اور مشرکین کلمہ پڑھ کے اسلام کا کیڈر بنیں گے، یا پھر اسلام دشمنی کی وجہ سے ذلت کا، زبردست عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اور یہی پورے 1500 سال میں دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، نہ امریکہ کی دادا گیری سے مایوس ہونا ہے، نہ اسرائیل کے یہودیوں کی جارحیت سے مایوس ہونا ہے۔ یہ جان لینا ہے کہ میری مسجدیں ویران ہیں، اس لیے اللہ میری گردن پہ کافر کو مسلط کر دیا ہے، میری خانقاہ اجڑ گئی، اسی لیے اللہ نے یہود اور نصارہ کو میری گردن پہ مسلط کر دیا ہے، میری شادی، میرا بیاہ، میرا ختنہ، میرا عقیقہ، میری ساری رسمیں، ساری تقریبات کافرانہ رنگ میں رنگتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کافروں کو میری گردن پہ مسلط کر دیا ہے۔ کفار و مشرکین مجھے مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، اور مسلمان کہیں شیخ کے نام پہ، کہیں جولاہا کے نام پہ، کہیں پٹھان کے نام پہ، کہیں سید کے نام پہ، کہیں نداف کے نام پہ، کہیں دھوبی کے نام پہ، کہیں گاؤں کے نام پہ، کہیں محلے کے نام پہ، کہیں خاندان کے نام پہ، کہیں پیر کے نام پہ، کہیں قبرستان کے نام پہ، کہیں عیدگاہ کے نام پہ، یہ آپس میں ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہودی امریکہ کے عیسائیوں کو بدترین کافر کہتا ہے ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق، اور امریکہ کا عیسائی اسرائیل کے یہودی کو بدترین کافر کہتا ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اور جس کے بارے میں میرا قرآن کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی 0/0 ہے، کچھ نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے قرآن میں آیا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی 0 ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی 0 ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو 0، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو ذبح کرنے والا، ایک دوسرے کو کافر کہنے والا، صرف مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مگر ہم کو مٹانے کے لیے وہ دونوں متحد ہو گئے، وہ دونوں ایک دوسرے کو موقع ملے تو ذبح کر دیتے ہیں، جیسے 70 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے ذبح کر دیا جرمنی میں، ساری دنیا جان رہی ہے۔ اور جب کبھی یہودیوں کو تھوڑا سا غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ کرسچنوں کو ذبح کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، ایک دوسرے کو ذبح کرنے والا، ایک دوسرے کو کافر کہنے والا صرف
اہل ایمان کو مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا، ہمیں تباہ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے شانہ بشانہ مل کر مجھے تباہ کر رہے ہیں۔ کبھی ایران، کبھی عراق کو تباہ کرنا ہوا تو ایران کو اپنے پکش میں کر لیا، کبھی ایران کو اب جلانا ہوا تو اب صاحب دوسرے کو اپنے پکش میں کر لیا، کبھی صاحب فلسطین کو تباہ کرنا ہوا تو کبھی دوسرے عرب ممالک کو اپنے پکش میں کر لیا، اور پھر جب وہ تباہ ہو گیا اور یہ جو اس کے پکش میں آیا تھا اب ان کو تباہ کرنا ہوا تو پھر اب ان کے دشمنوں کو اپنے پکش میں کیا۔ یعنی دشمن سازشیں رچ رہا ہے، دو بھائیوں کو آپس میں توڑ کر ایک دوسرے کو ذبح کرنے کا ناپاک پلان بنا رہا ہے۔ اتنا جان لیجئے، مسلمان کی غیرت اگر زندہ ہے وہ اس بات کو جان لے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والا جب مجھے مٹانے کے لیے متحد ہو گیا ہے تو اب مسلمان بھی اس سے سبق حاصل کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی ساری باتوں کو بھول جائے اور متحد ہو جائے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ متحد ہو جائے، غریب نواز کے نام پہ متحد ہو جائے، غوث اعظم کے نام پہ متحد ہو جائے، اسلام کے نام پہ متحد ہو جائے، اور یہ قسم کھا کے بتا دے دشمنوں کو کہ اگر تم مجھے مٹانے کے لیے متحد ہو گئے ہو تو اب ہم بھی اسلام بچانے کے لیے متحد ہو گئے ہیں، اب ہم نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہمیں اسلام بچانا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اختلاف کو چھوڑنا ہوگا، عیدگاہ کے نام پہ، قبرستان کے نام پہ، مکتب کے نام پہ، الیکشن کے نام پہ، صاحب شیخ اور جولہا کے نام پہ، اپنے اپنے پیر کے نام پہ، اپنے اپنے امام کے نام پہ، ان ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول کر ایک بڑا پلان لے کر اسلام کی سربلندی، سنیت کی سربلندی، مسلک اہل سنت کی سربلندی کی خاطر چھوٹی ساری باتوں کو پاؤں کے نیچے روند کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ اور جس دن مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا، ایک یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا اور نصرانی ہم پر کبھی غلبہ نہیں پا پائے گا۔ اس وہ دن آنے والا ہے، چاہے ہم ہوں چاہے ہماری آنے والی نسلیں متحد ہوں گی، اور جس دن مسلمان اسلامی شعور کے ساتھ متحد ہو گیا اسی دن کے بارے میں آیا ہے کہ کوئی کچا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا، کوئی پختہ گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا۔ آپ مایوس ہیں، آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ اداس ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، مگر جس پیغمبر کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے وہ پیغمبر اعظم کیا کہتے ہیں؟ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدریم ولا فبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی کچا گھر نہیں بچے گا اور کوئی پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا۔ یعنی ہر پختہ گھر میں اسلام پہنچے گا، ہر مٹی کے گھر میں اسلام پہنچے گا، پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا اور ایک مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا، یہاں تک کہ یہودی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حدیث سچی، مصطفیٰ کی بات سچی، مصطفیٰ سچے، اسلام سچا۔ حضور کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک یہودی اگر کسی درخت کی آڑ میں منہ چھپائے گا وہ درخت پکار اٹھے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہے، مسلم مجاہد اس کے پاس پہنچیں گے، یا تو وہ ذبح کیا جائے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ اس طرح پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا، بھلے ہی میں نہیں رہوں گا، میں ناچنے والا نہیں رہوں گا، میرے بچے کافروں کا تلوا چاٹنے والے نہیں رہیں گے، میری بیٹیاں فلم کی ایکٹریس کی نوکرانی کرنے والی نہیں رہیں گی، میرے بیٹے شادی بیاہ میں کافروں کا ڈانس کرنے والے نہیں رہیں گے۔ ہماری سوچ کافرانہ کہ مال رہے گا تو سلامی لوگ داغیں گے، مال نہیں رہے گا تو کوئی عزت نہیں ہوگی، چاہے یہ مال لیپ ٹاپ پہ بینک کا پیسہ چوری کر کے ہو، چاہے پاکٹ ماری کر کے ہو، چاہے سود کھا کے ہو، چاہے ساموہک لون کا کاروبار کر کے ہو، چاہے اپنی بیوی اور اپنی بچی کو داؤ پہ لگا کر کے ہو، چاہے اپنی خوبصورت بیٹیوں کی آبرو کو تباہ کر کے ہو، مگر صرف مال چاہیے، چاہے سال بھر میں ایک بار سجدہ کرنے کا موقع ملے نہ ملے، رمضان کے دنوں میں تراویح پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کا موقع ملے نہ ملے، مگر مال چاہیے۔ اسی مال کے نشے نے رمضان کے دنوں کی چہل پہل ختم کر دی، اسی مال کے حصول کے نشے نے جلسہ و جلوس کو جال کے رکھ دیا، اسی مال کے نشے نے حرام اور حلال کی تمیز مٹا کے رکھ دیا۔ بھلے ہی میں مال کا رسیا ہو جاؤں، میں فلم ایکٹر کو پسند کروں، میں کسی گانے بجانے والے سے دوستی کروں، میں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مذہب کو اپنے لیے بوجھ سمجھوں، میں مٹوں گا، میرے بچے مٹیں گے، مگر اسلام نہیں مٹے گا۔ بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب
بغداد میں جب بغداد میں تاتاریوں نے مسجدوں کو اجاڑ دیا، مدرسوں کو اجاڑ دیا، کتابوں کو نکال کے دریا میں ڈال دیا، تو مسلمان جو بد عمل تھے ان کو تو سزا مل گئی۔ 70,000 مسلمانوں کو ایک دن میں ذبح کر کے تاتاری کافروں نے ان کی کھوپڑی کاٹ کر مینار بنایا، اس مینار پر بیٹھ کے شراب پیا۔ تاتاری کافروں نے بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ کیوں؟ یہ بد عمل مسلمان تھے جو مولانا کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، جو بزرگوں کی بات کا مذاق اڑاتے تھے، جو اپنے گھر میں رات سونے کی جگہ ہے عشاء پڑھ کے سو جائیں، پھر فجر پڑھ کے کام کاج میں لگ جائیں۔ یہ رات بھر پیانو بجاتے تھے، یہ رات بھر کہہ کے محفل سجاتے تھے، یہ رات بھر انجوائے کرنے کے لیے ناچتے گاتے تھے۔ جس شراب کو اسلام نے مٹھایا، وہ شراب کے دلدادہ اور عاشق ہو گئے تھے۔ جس اسلام نے پوری دنیا میں علم کا شعور جگایا، اس علم سے دور جہالت کے قریب ہو گئے تھے۔ اسلام نے زنا کو مٹایا تھا، مگر ایک رئیس کے گھر میں 300 ناچنے والی لونڈیاں نظر آتی تھی۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تھا، مگر مسلمانوں نے مولانا کی بات نہ مان کر گھڑے اور شراب کے جام چھلکانے لگے تھے۔ تو اس بد عمل مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے تاتاری کافروں کو مسلط کیا۔ اس نے مسلمانوں کی جیسی کی تیسی کر دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاؤں خون میں دھس گئے۔ پورے بغداد کی گلیاں خون کی ندیوں میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کو سزا مل گئی بھرپور، ان کے قہقہا کی سزا، ان کی ترک نماز کی سزا، ان کے ناچنے گانے کی سزا، مولانا کی بات کو ترجیح نہ دینے کی سزا، بزرگان دین مجذوب وقت کی بات کی اندیخی کی سزا، خوب کافرانہ سوچ سمجھ سے رنگین شادی کرنے کی سزا، مسجدوں مدرسوں خانقاہوں کو اجاڑنے کی سزا، پوری سزا ملی۔ یہاں تک کہ بغداد میں ایک مسجد سلامت نہیں رہی، ایک مدرسے کی دیوار سلامت نہیں رہی، ساری مسجدیں کی دیواریں توڑ دی گئی، ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کو بھرپور سزا مل گئی، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بال بچے کاٹے جانے لگے۔ یہی بات اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ جس حال میں تم جی رہے ہو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تیری نگاہوں کے سامنے تیرے بچے ذبح کیے جائیں گے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ مگر لوگ کہتے تھے اس پاگل کو مارو، لوگ کہتے تھے اس زمانے میں یہ کون سمجھانے والا آ گیا، کون اس زمانے میں مانتا ہے، اسے ہٹاؤ یہاں سے، یہ کون ہے سمجھانے والا۔ جیسے آج اگر کوئی قرآن پڑھ کے سنائے، آج حدیث کا پیغام سنائے، ارے کون مولانا ہے جو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، فجر ظہر عصر مغرب پڑھو، اس زمانے میں کون پڑھتا ہے، اس زمانے میں کون سنتوں پہ چلتا ہے، اس زمانے میں کون پرانے زمانے کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی مولانا بولا تو اس کو ہٹاؤ، پھر دوبارہ اس کو بلانے کا نہیں۔ اگر کوئی امام جمعہ کے دن خطاب کیا تو ہٹاؤ اس کو، کوئی دوسرے امام کو لاؤ جو قصہ کہانی سنائے، اس امام کو لاؤ جو جمعہ کے دن کامیڈی سنائے، اس مولانا کو بلاؤ جو اسٹیج پر بیٹھ کر کے 1 گھنٹے تک صاحب اسحاق کے نام پہ وہ کامیڈی سنائے۔ یہی سوچ آج سے 700 سال پہلے بغداد کی ہو گئی تھی۔ ایک مجذوب گلی گلی گھوم کر کہتے تھے کہ اے لوگو تم مسلمان ہو، تمہارا مذہب اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف تمہارا عمل ہے، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور میں اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں۔ جس حال میں تم لوگ جی رہے ہو، شراب کو اسلام نے حرام کیا، تم نے گلے لگایا، زنا کو اسلام نے حرام کیا، تم کو شادی میں اب مزہ نہیں مل رہا ہے، اب تم زنا کو اپنی زندگی میں داخل کر رہے ہو، تم اپنے بال بچوں کے ساتھ رات بھر رنگلیاں منا رہے اپنے گھروں میں، اللہ کا عذاب قریب آ گیا ہے، تیری گلیاں خون میں نہا جائیں گی، تیری نگاہوں کے سامنے بال بچے ذبح کیے جائیں گے۔ مگر لوگ انہیں پہلے تو پاگل کہہ کے چھوڑ دیا، پھر جب اس کے بعد انہوں نے بات نہیں چھوڑی، لوگوں نے اس کو گالی دینا شروع کیا، اس کے بعد بھی جب سمجھانا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اوباش بچوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، اس مجذوب بزرگ کو ذبح لوگوں نے کر دیا۔ ادھر مجذوب بزرگ کا قتل ہونا تھا، ادھر تاتاری راتوں رات بغداد پہ حملہ کیا اور سارے مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ 70,000 مسلمانوں کو ایک دن ذبح کر کے اس کی کھوپڑی پر بیٹھ کر تاتاری نے شراب پیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی واٹس ایپ اور فیس بک کی بے بنیاد کہانی نہیں ہے، یہ ہے وہ تاریخ جو اسلامی تاریخ میں درج ہے اوراق میں، اور آج بھی جس کے نشانات ساری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے،
تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، جب مسلمانوں کو سزا مل گئی، مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، اب جب کافروں نے کہا کہ دوبارہ اسلام کا سورج نہیں طلوع ہوگا، اب دوبارہ بغداد میں مسجدیں نہیں بنیں گی، دوبارہ یہاں مدرسہ نہیں بنے گا، اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے۔ پہلے بد عمل مسلمان کو سزا ملی، اس کے بعد جب کافر بولا کہ اب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچے گا، اب کوئی نماز پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی یہاں مسجد نہیں بنے گی، تو اللہ نے انہیں کافروں کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیا، اور وہی کافر جس نے اسلام مٹایا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ اب جو تلوار مسلمانوں کو کاٹی تھی، اب اسی تلوار کا رخ مشرکوں اور کفار کی طرف ہو گیا۔ بغداد اتنا آباد ہوا، پہلے سے زیادہ بارونق شہر، پہلے سے زیادہ مسجدیں، پہلے سے زیادہ خانقاہیں، پہلے سے زیادہ مدرسے، پہلے سے زیادہ اسلامی چہل پہل ہو گئی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اگر اسلام بچانا چاہتا ہے، جو اسلام مٹاتا ہے اسی کو اسلام کا کیڈر بنا کے اسلام کا خادم بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بکواس کرنے سے، ہمارے کسی چوپال پر کافروں کی جغال بندی کرنے سے، یا ہمارے گردن تک زنا شراب سود میں دھنس جانے سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ جو زنا کرے گا اس کا بگڑے گا، جو شراب پیے گا اس کا بگڑے گا، جو سود کھائے گا اس کا بگڑے گا، جو شادی میں 80 سال کی بڑھیا کو نچوائے گا اس کا بگڑے گا، جو شادی بیاہ میں سنتوں کی مخالفت کرے گا اس کا بگڑے گا، جو اپنے بال بچوں کو کرسچنوں کے اسکول میں پڑھا کے کرسچینٹی کی طرف دھکیلے گا اس کا بگڑے گا، اسلام کا نہیں بگڑے گا۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ہے نور پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جو لوگ آج اسلام دشمنی کر رہے ہیں وہی لوگ کل کلمہ پڑھ کے اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ یہ آپ بات جان لیں کہ امریکہ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو۔ چائنا جاپان کا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہاں کا انجینئر کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو۔ اس ہندوستان میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہاں کا پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو۔ جس کا شعور جاگتا ہے، جس کی فکر جاگتی ہے، جو علم کی گہرائی میں قدم رکھتا ہے، وہ کیوں کسی جھاڑ کے سامنے سر ٹیکے گا، وہ کیوں کسی بندر کے سامنے سر ٹیکے گا؟ جو آدمی علم کی روشنی سے روشن ہو جائے گا وہ کیوں کسی بندر اور چھچندر کو خدا کہے گا؟ وہ کیوں کسی پتھر کے سامنے سر ٹیکے گا؟ وہ کیوں 1000 چیزوں کے سامنے اپنی پیشانی کو ذلیل کرے گا؟ کبھی بندر کے سامنے، کبھی چھچندر کے سامنے، کبھی بیل کے سامنے، کبھی بھینس کے سامنے، کبھی ہاتھی کے سامنے، کبھی سانپ کے سامنے، کبھی سانپ چھپکلی کے سامنے، کبھی گرگٹ کے سامنے، کبھی دریا کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی ستارے کے سامنے، کبھی جھاڑ کے سامنے کیوں اپنی پیشانی ذلیل کرے گا؟ جب تک بندہ جاہل ہے، اندھ بھگت ہے، جب تک وہ غافل ہے تب تک یہ اپنی پیشانی کو ذلیل کرے گا۔ لیکن جس دن اس کا ضمیر جاگے گا وہ ان جھاڑ پھونک کو سجدہ نہیں کرے گا بلکہ ساری کائنات کے خالق خدا واحد کو سجدہ کرنے لگے گا۔ جب تک دنیا میں مذہب اسلام خدا کا پسندیدہ دین ہے، اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کہ کیسے اسلام دنیا میں پھیلے گا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیسے ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیسے بد عمل مسلمانوں کو سزا ملے گی، اور جو مسلمان بچیں گے وہ کیسے اللہ سے ڈرنے لگیں گے، وہ کیسے خدا سے سہمیں گے، وہ کیسے رات دن عبادتوں میں گزاریں گے۔ یہ حالات جو دنیا میں ہمارے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ہے بازی چاہے اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی جنگیں جو آج ہو رہی ہیں اور آپ مایوس ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر ایمان سینے میں موجود ہے تو پھر مسلمانوں کی ہمدردی سینے میں ہے، نہیں تو بہت ساری باتیں، بات چاہے کچھ بھی ہو لیکن سارے واقعات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے وجود میں آتے ہیں، سارے واقعات میں بیداری کا پیغام پنہا ہوتا ہے۔ تمام جنگوں میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اور امن کے دنوں کا جو غلط استعمال کرے گا اس کو تو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، جو خوشحالی کے دنوں میں گناہ کرے گا اسے تو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی جوانی خراب ہوگی اس کا بڑھاپا دردناک ہوگا، اس کو تو بڑھاپے میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم لگا دیں دھان وہاں سے نکل جائے مکئی، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم لگائیں آم کا پیڑ وہاں سے نکل جائے سیب، ایسا نہیں ہوتا ہے
کہ لگائیں کھیرا گاجر وہاں سے پھل جائے زعفران، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لگائیں ہم لیچی وہاں سے نکل جائے سنترا۔ جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم چلیں پورب اور پہنچ جائیں کعبہ، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم طریقہ اختیار کریں کافروں کا اور پہنچ جائیں جنت، نہیں ہوگا۔ دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہان کی بھلائی اسی سیکریٹ میں پنہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دونوں جہان کی بھلائی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ چاہے دنیا والا ناچے کودے گائے کچھ بھی کرے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہماری بھلائی، ہمارا ڈیولپمنٹ، ہمارا پروگریس، ہمارا وکاس اسی میں ہے کہ ہم جتنا زیادہ نبی کے غلام ہو جائے، نبی کی سنتوں پہ عمل کریں، اتنا ہی زیادہ میری عزت، میری شان و شوکت، میری خوشحالی کا سارا راز اسی میں پنہا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، باتیں بہت آپ تک میں نے پہنچا دی، میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ گراف گر رہا ہے۔ مدارس کے بارے میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج ہمارے کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں سے پڑھنے کے بعد بندہ مولوی صاحب، حافظی اور مسجد کا مؤذن بنے گا۔ لیکن ذرا دیکھیں یورپ کا ایک ویگیانک کیا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام پوری دنیا میں جو سائنسی علوم آئے ہیں، یہ سب جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، یعنی یہ دو ٹانگ کا انسان آسمان پہ اڑ رہا ہے، فلائی کر رہا ہے، سمندر میں آدمی غوطہ زن ہو کر 6 مہینے تک پانی میں رہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو دنیا میں آج وجود میں آئی ہیں، سائنسی ایجادات یا تحقیقات، یہ سب فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں۔ سارے علوم، یہ مولانا نہیں بول رہا، یہ ہمارے لوگ نہیں کہہ رہے، پیر صاحب نہیں بول رہے، جان ڈیون پورٹ جہاں سے ساری چیزیں دنیا کو مل رہی ہیں، ہوائی جہاز سے لے کر کے سائیکل تک، اس سرزمین کا ایک دانشور کہتا ہے یہ تمام سائنٹیفک وکاس عربی مدارس کے علوم کی وجہ سے ہے۔ یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، علم ریاضی، یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں، اور اسپین کے مدارس کے جو علماء، جو جورسٹ، جو فقیہ تھے، وہی سائنس کے باپ کہے جانے کے قابل ہیں کہ انہوں نے سائنسی علوم کو جنم دیا ہے۔ میرے بچوں کی سوچ کیسی ہے، اور اپنے وقت کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی اور ویگیانک اس مدرسے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صرف پڑھنے، سوچنے اور سمجھنے سے تعلق یہ باتیں رکھتی ہیں، ورنہ ایک سطحی دماغ رکھنے والا اور آج کے مدرسوں کی ظاہری حالت دیکھ کر وہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ جان ڈیون پورٹ نے کس مدرسے کے بارے میں ایسا کہا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے جس مدرسے کی چٹائی نے لال قلعہ بنانے والا انجینئر دیا تھا 500 سال پہلے، اسی مدرسے کی چٹائی کا پڑھا ہوا جس نے شاہ جہاں کی جامع مسجد دہلی، جو پوری دنیا کی ایک یونیک مسجد ہے، اس مسجد کا نقشہ، اس کے در و دیوار، اس کی مینار، اس کا سارا نقشہ پلان بنانے والا کوئی کرسچن نہیں تھا، امریکہ اور یورپ کا سارا پلان دینے والا اسی مدرسے کی چٹائی کا پڑھا ہوا ایک انجینئر تھا۔ تاج محل جو دنیا کے 7 عجائبات میں ایک بڑا عجوبہ ہے، جس کا کوئی جواب پوری دنیا کی کسی عمارت میں نہیں اور کسی ملک میں اس کا جواب نہیں ہے، وہ تاج محل کا نقشہ دینے والا، اس کا پلان دینے والا اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ایک انجینئر تھا۔ لال قلعہ ایک زبردست عمارت پوری دنیا کی ہے، وہ سمجھ لیں کہ عجائبات میں وہ بھی شامل کر لیا جائے، ایک عجوبہ عمارت کہ آج آزادی کے 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن ہندوستان کا وزیر اعظم، ہندوستان کا چیف، اسی کی فصیل سے جھنڈا پھہرانا وہ اپنی شان سمجھتا ہے۔ ہندوستان کی فخریہ عمارت ہے لال قلعہ۔ وہ لال قلعہ بنانے والا، اس کا نقشہ دینے والا وہ کون تھا؟ اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ایک انجینئر تھا۔ اب چونکہ گراف اتنا بدلا کہ مدرسے کو الگ کر دیا گیا، اسکول کو الگ کر دیا گیا، صاحب دنیاوی عصری علوم کو الگ کر دیا گیا، مدارس کو صرف قرآن حدیث کے پڑھنے کی جگہ قرار دے دیا گیا۔ قرآن حدیث جو جس نے سارے علوم دنیا کو دیے، اس علوم کو چھانٹ کے الگ کر کے اس کو اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا 97%
بچہ اب اسکول میں پڑھنا شروع کیا. یہ 2-3% بچے مسلمانوں کے جو اسکول میں پڑھنے کے لائق نہیں ہیں, اسکول میں پڑھانے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں, اس لیے ان بچوں کو بحالت مجبوری یتیم خانے میں اس کو بحال کر دیا گیا. ایسا نہیں کہ میں ارب پتی ہوں, میں اپنے بچے کو امریکہ میں بھیج کے پڑھا سکتا ہوں, لیکن اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تاکہ میرا بچہ جنتی ہو جائے, نیک بن جائے, مصطفیٰ کا سچا غلام ہو جائے, اسلام کا مبلغ ہو جائے, دنیا ملے نہ ملے کم سے کم خربوں سال کی جنت کا حقدار ہو جائے, 2 4 10 50 کو جنتی بنا کے جائے. دنیا میں سونے کا گھر بھی بنا لوں تو بھی 70 سال 80 سال کے اندر ہی چھوڑ کے جانا ہوگا, لیکن جہاں جانا ہوگا وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اصل عزت وہاں کی, اصل راحت وہاں کی. اسی سوچ کے ساتھ میں عربوں میں کھیل رہا ہوں, میں اپنے بچے کو اس مدرسے میں پڑھا رہا ہوں تاکہ دنیا ملے نہ ملے مگر میرے بچے کو جنت ملے اور یہ دوسروں کو جنتی بنائے. اس سوچ کا حامل کروڑوں میں ایک بندہ ملے گا آپ کو. وہ تو میں نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا, میں نے ایک شخص کراچی کا رہنے والا, وہ خود حافظ قرآن, اس کے 4 بیٹے حافظ قرآن, اور ہر سال ماہ رمضان میں وہ عمرہ کرنے آتے ہیں اور مسجد نبوی میں آ کر رات کے 12 بجے 1 بجے دونوں چاروں باپ بیٹا مل کر الگ سے جماعت کر کے ایک کونے میں نماز تراویح پڑھتے ہیں. میں نے ایک بار ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے, کہا وہ میرے باپ ہیں, ان کو جو آگے تراویح پڑھا رہے ہیں وہ میرا بھائی ہے. ہم لوگ اپنے گھر یعنی کراچی میں تراویح ایک ختم کر چکے ہیں, پھر اس کے بعد ہر سال یہاں آتے ہیں, رمضان اسی مسجد نبوی میں گزارتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں عمرہ کرتے ہیں, پھر یہاں آ جاتے ہیں. میں نے کہا تم لوگ کس مدرسے میں پڑھتے ہو, تمہارے باپ کس مدرسے کے ناظم ہے؟ کہا مولانا صاحب میرے باپ کسی مدرسے کے ناظم نہیں ہے, میرے باپ کپڑے کا بہت بڑا ویاپاری ہے, کپڑے کی بہت بڑی دکان ہے, اور پھر میں چاروں بھائی حافظ ہوں, میرا باپ خود حافظ ہے, اور ہمارے باپ نے چاروں بھائیوں کو کسی مدرسے میں نہیں لگایا ہے بلکہ اس ویاپار میں ہمیں شریک کیا ہے. اربوں کا ویاپاری. ہمارے یہاں تو 5 بیگھہ زمین کسی کو ہو تو وہ آگ موتنے لگتا ہے. ہمارے یہاں اگر کسی کے پاس 10 کروڑ روپے ہو جائے, مولانا مولوی پیر فقیر مدرسہ جلسہ جلوس کی جیسی کی تیسی کر کے رکھ دیتا ہے. یہ بتائیے کہ کراچی کا وہ ارب پتی خود حافظ قرآن ہے, ان کے 4 بیٹے چاروں حافظ قرآن ہیں. کیا کہا ان کے باپ کا کیا نظریہ تھا کہ بزنس کرنا ہے مگر حافظ قرآن بن کے کرنا ہے, تجارت کرنی ہے مگر حافظ قرآن بن کے کرنی ہے. تو اب وہ خربوں میں کھیل رہے. جنت بھی سلامت ہے, داڑھی بھی سلامت ہے, نماز سلامت ہے, ہر سال ماہ رمضان مدینے میں گزر رہا ہے اور یہاں خربوں کا کاروبار ہو رہا ہے. ذرا اس کے سامنے آپ اپنا اب جائزہ لیجئے کہ ایسی سوچ کے لوگ کس طرح کتنے ہیں, کروڑوں میں کوئی ہے. جنرل لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مدرسے میں بچوں کو بھیج دیا. چلو کم سے کم یتیم خانے میں بچہ میرا پلتا رہے, کم سے کم کچھ بنے نہ بنے, کم سے کم 10-15 سال پڑھے گا مدرسے میں, کھائے گا تو میرا تو کم سے کم میری جان چھوٹے گی اس سے, اور پھر کھانے کا انتظام. 5 بچے ہیں تو چلو مدرسے میں پل جائے گا, ٹھیک ہے تیرا بچہ پل جائے گا, لیکن اسلام کا کیا ہوگا؟ ایک زبردست مبلغ کہاں سے پیدا ہوگا جو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بولنے کا جگر کہاں سے لائے گا, جو ایک مسجد کی ملازمت کو ٹھکرا دے گا مگر کبھی کسی متولی کی چاپلوسی کرتے ہوئے حق بات کو نہیں چھپائے گا؟ ایسا مبلغ کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا ہمت والا اسلام کا دائی کہاں سے لاؤ گے جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے, جس کا خاندانی بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے, وہی حق بولنے کا جگر رکھتا ہے. جو جس کا بیک گراؤنڈ کمزور ہو, جس کی ماں پوچھا لگاتی ہو, جس کا باپ دوسرے کی گائے چراتا ہو, جس کا بیک گراؤنڈ کمزور ہو, جو پورے گاؤں میں اگر وہ مولانا بن بھی گیا تو جس کے کھیت میں اس کا باپ ہل چلایا ہے اس سے سہما رہے گا, جس کی زمین پہ وہ جھوپڑی بنایا ہے اس کے احسان تلے دبا رہے گا, اس احسان تلے دبا رہے گا. وہ تو حق کو بولنے والے اورنگزیب کے زمانے کا وہ فقیر و مفلس تھا جنہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ کیسے حق گوئی کی جاتی ہے. ایک مولا احمد جیون رحمت اللہ علیہ جس کی چپل سیدھی کرتے تھے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, جو ہندوستان کا باتاج بادشاہ, 50 سال چند مہینے تک پورے بھارت کا شاسن کرنے والا اکلوتا شاسک, وہ جب اپنے استاد مولا احمد جیون کی چپل سیدھی کرتے تھے تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہو جائے. جو عزت آج مولا احمد جیون کو ملی ہے وہ عزت میرے لال کو مل جائے. لوگ عزت عالموں کو دیتے تھے, بادشاہ دیتے تھے, تب لوگ تمنا کرتے تھے کہ میرا لال عالم بنے گا. لیکن آج عالموں کی جیسی کی تیسی ہم نے کر دیا مسجدوں میں, مدرسوں میں, خانقاہوں میں, جلسوں جلوس میں. اب اس کا انجام دیکھ کر کوئی ہمت نہیں جٹاتا ہے کہ میرا بچہ عالم بنے, کیونکہ جو حشر ان کے ساتھ ہوا ہے وہی حشر میرے بچوں کے ساتھ ہو جائے گا. اگر چاہتے ہیں کہ سماج میں دوبارہ وہی دور واپس آئے تو عالموں کو سمان دینا ہوگا. ایک منسٹر, ایک پردھان منتری سے زیادہ عالموں کو عزت دینی ہوگی. آپ نہیں دیں مگر ابھی بھی دنیا میں عزت دینے والے لوگ موجود ہیں.
बंबई का खरबों में खेलने वाला खरपति एक बिहारी छोटे से आलिम का हाथ चूमता है, उनको अपने करोड़ों के घर में बिठाता है, उनकी पेशानी को बोसा देता है और ये कहते हुए कि मुझे गरज नहीं कि तेरा बाप हल जोतता है या तू किराए के घर में रहता है या तेरी माँ दूसरे के घर में पोछा लगाती है, मैंने जो इज्जत दी है, मैंने जो तुझको करोड़ों के घर में बिठाया है, मैंने जो तेरी पेशानी चूमी है या सोच कर चूमी है कि तू मेरे नबी का नाइब है, नबी की बात सुनाने आया है। मगर हैं लोग ऐसे, कितने लोग हैं, गिनती के चंद लोग मिलेंगे। तो आप इस बात को गिरा बांध के रख लें कि जिस दौर का मदरसा जिसके बारे में जॉन डेविनपोर्ट ने ऐसा कहा है, वह उस दौर का मदरसा था जिस मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी अबुल कासिम ज़ोहरावी जैसा दुनिया का द ग्रेटेस्ट सर्जन बनता था। जिस दौर में इस मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी वो इल्मे तिब पर 25 जिल्दों की किताबें लिखता है, जिस किताब का ट्रांसलेशन फ्रेंच में, डच में, अंग्रेजी में, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में जिसका ट्रांसलेट हो चुका है। आज भी अबुल कासिम ज़ोहरावी ने जो आलात ऑपरेशन के बनाए थे, आज भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के जमाने में उसी आलात से चीर फाड़ की जाती है जो आलात अबुल कासिम ज़ोहरावी ने आज से 800 साल पहले उन्होंने इल्म तिब के हवाले से दुनिया को दिया था। इसका मतलब तारीख तो बड़ी मेरी रोशन है, लेकिन आज हम उस तारीख को पढ़ते नहीं, हालात को समझते नहीं, आलिमों की बात मानते नहीं, इसलिए हमारा नजरिया मदरसे के ताल्लुक से कमजोर हो गया, जलसे के ताल्लुक से कमजोर हो गया। आज से 50 साल पहले जलसा होता था, 5-5 दिन के जलसे होते थे और तकरीरें होती थी, साल भर उस जलसे का चर्चा होता था कि निजामी साहब आए थे, अल्लामा अरशुल कादरी साहब आए थे, अबुल फसीही गाजीपुरी आए थे, मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ लाए थे। उन्होंने ये कहा था, साल भर घरों में बाल बच्चों के सामने और साहब आलाओं के पास दालान में यही तबसरा होता था। और आज जलसा रात में होता है, सुबह सवेरे कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाता कि कौन मौलाना आया था और कौन कौन सी बात उसने कही थी। इस कदर दुनिया का भूत सवार है, माल कमाने का जुनून दिमाग पे सवार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर दोबारा उसी शऊर को लाना होगा। हमारी बदअमली से इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा ही बिगड़ेगा। अगर आखिरत प्यारी है, जन्नत प्यारी है, मुस्तफा प्यारे है, इस्लाम प्यारा है, तो अपनी एक्टिविटीज को बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, अपने अहवाल बदलने होंगे, अपने बाल बच्चों के ताल्लुक से नजरियात चेंज करना होगा। जलसो जुलूस को तमाम कॉमेडी और तमाम किस्सों एंजॉय करने की महफिल बनने से बचाना होगा, इसके वकार को बहाल करना होगा, मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, फिर उस मदरसे के लिए सोचना होगा कि हमारे पास इल्म है तो आप मसनद पर बैठकर इल्म सिखाइए। अल्लाह ने मुझको दौलत दी है तो आपके अखराजात का इंतजाम हम लोग करेंगे। अवाम उसके अखराजात को अपने कांधे पे ले ले, उलमा को मसनद पर बिठा के इल्म कुरान, इल्म हदीस देने वाला उसको आलिम बना के मसनद पर उसको इज्जत दे, ताकि अमीरों के बच्चे भी आलिम बनना पसंद करें कि जो इज्जत इंजीनियर को नहीं मिली, जो इज्जत डॉक्टर को नहीं मिली, वो इज्जत एक आलिम दीन को मिल रही है। तो मैं कहता हूँ इसी तरीके से मदारिस, मसाजिद और खानकाहों का निजाम जो गिराफ गिरा, उसी गिराफ के ताल्लुक से जलसे का गिराफ भी नीचा हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 बातें। इस जलसे में आदमी की सोच बदलती है, आदमी के दिमाग में जो बातें घर कर जाती हैं, उसमें बदगुमानियां, बुरे वसवसात, वो सारे वसवसात दूर किए जाते हैं। उसी वसवसों में एक वसवसा आज पैदा हो रहा है। वह पैदा ये हो रहा है कि हज को आदमी उस वक्त जाएगा जब पूरा बूढ़ा हो जाए, सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी हो जाए, तब वह आखिर में हज करने जाएगा। यानी अब कोई काम नहीं रहा तो अब आखिर में हज करने जाना है, आखिर में हज करने जाना। ऐसा नहीं है। आज इंडोनेशिया के हाजी, वहां के बच्चे उम्रा जो करते हैं, रमजान के दिनों में जाके देख लें, हज के अय्याम में देख लें, बूढ़े पुराने जिनका चेहरा सूखा हो, वो सब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हाजी होते हैं। लेकिन बिल्कुल 18 साल का यंग, 25 साल का जवान जो हज करने पहुंचे हैं, उनका मानना है जैसे जवान होने के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। हुजूर ने कहा 7 साल के जब तेरे बच्चे की उम्र हो उसे नमाज का आदेश दे, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे। अब उसको छुट्टी मत देना कि अपने मन से पढ़ लेगा, नहीं। 10 साल की उम्र हो, नमाजी ना बने तो बच्चे को पिटाई करके नमाजी बना दे, और जब बच्चा नमाजी बन जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दे ताकि वह अलग सोने का आदी हो जाए, अपनी बहन से अलग सोए, उस उम्र के भाई से अलग सोए, उसका सोना पढ़ना अपना अलग हो जाए, ताकि वो समझ ले कि अब मैं जवानी की दहलीज के करीब पहुंच रहा हूं। ये सब शऊर न होने की वजह से बेशुमार बदअखलाकियां पैदा हो
رہی ہے۔ آج کل لوگ کہتے تھے 18 سال میں بچیاں جوان ہوتی ہیں، لیکن ابھی 5 مہینہ پہلے 12 سال کی ایک بچی جب پریگننٹ ہو گئی، ڈاکٹر دنگ رہ گئے کہ صاحب اور لڑکیاں 18 سال میں جوان ہوتی ہیں قانونی طور پر، یہ 12 سال کی بچی پریگننٹ ہو گئی۔ اور جب اس بچی سے پوچھا گیا تو وہ کسی دوسرے سے پریگننٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ بچی اپنے خاص سہودر بھائی سے پریگننٹ ہوئی تھی۔ یہ 12 سال 11 سال 13 سال کے بچے، ماں باپ کا تصور کیا ہے؟ یہ 13 سال کی بچیاں بالکل کمسن ہے، یہ 13 سال کے بچے بالکل انوسینٹ ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اسلام نے کیا کہا تھا؟ جب بچہ 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے، اور جب 10 سال کا ہو اسے مار کے نمازی بنا دے، اور جب نمازی بن جائے ان کا بستر الگ کر دے۔ تو آج وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کو جو تباہی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، 12 سال کی کمسن بچی جو پریگننٹ اپنے بھائی سے ہو گئی ہے، اس کے پیچھے جدید تہذیب کا ہاتھ ہے، یہ ماڈرن کلچر کا ہاتھ ہے، یہ موبائل ورلڈ کا ہاتھ ہے۔ مگر اسلام نے 1500 سال پہلے جو اس تعلق سے ایک مساج دیا تھا کہ 10 سال کے بعد بچے نمازی بنے اور ان کا بستر بھی الگ کر دیا جائے، تو جہاں نظر بد اخلاقی سے بچانے کے لیے کسی دانشور کی نظر نہیں گئی، وہاں نظر مصطفیٰ کی 1500 سال پہلے چلی گئی۔ کاش اس پیغام پر مسلمان بھی عمل کرے، غیر مسلم قومیں بھی عمل کریں، تو یہ بد اخلاقی کا دن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں، مگر اسلام کا سارا قانون لاجواب ہے۔ آج سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کل تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بھلے ہی آج آپ طاقت کے نشے میں، آپ جہالت کے نشے میں، آج صاحب آپ دنیا داروں کا منہ دیکھ کر اس دنیا داری کے نشے میں اسلام کی تعلیم کا ویلو نہیں دے، لیکن تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھنے کے بعد آپ کو لوٹ کر اسی کیندر پہ آنا پڑے گا کہ جو بات مصطفیٰ کی ہے وہی سچی بات ہے۔